ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب رائزنگ پاکستان میں ہم ایسے نوجوانوں کو فیچر کرتے ہیں, خواتین کو بھی, حضرات کو بھی, جو ایک ننھی سی عمر میں کچھ ایسا یونیک کام کر رہے ہیں کہ ہماری نسل کو, ہماری تو نہیں میری نسل کو فخر ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پیارا پاکستان اب ہم جس نسل کے حوالے کر رہے ہیں وہ یقیناً ہم سے بہتر اس ملک کو چلائے گا. ایاب احمد ایسے ہی ایک نوجوان ہے جو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ, پرائم منسٹرز بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ممبر ہے, ڈیجیٹل میڈیا, پبلک ریلیشنز, اس چیز کے گرو ہیں, اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ اتنی ننھی سی عمر میں اتنی کامیابیاں انسان کیسے حاصل کرتا ہے. گڈ مارننگ, السلام علیکم ایاب, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, تھینک یو جی, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ خیریت سے ہیں؟ بورڈ آف انویسٹمنٹ, میرے سے تو آپ لکھنا کہیں تو میرے پاس تو اسپیلنگ, مجھے اسپیلنگز بھی نہیں آتے. بورڈ کبھی او پہلے آ جاتا ہے, اے بعد میں آ جاتا ہے. یہ کیا سین ہے؟ بیسکلی جی وہ لائف سٹوری کی بات آپ کر رہے تھے نا, تو میں یہاں سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ وین آئی واز 7-8 years old, تو تب سے نا وہ صبح 7:30-8 بجے اٹھ کے دیکھتے تھے کہ رائزنگ پاکستان میں نا وہی توصیق حیدر جو ہے, وہ ینگ توصیق حیدر, اسٹل ینگ, اور ہم پھر بڑے ہو کر آج ممبر بورڈ آف انویسٹمنٹ بن کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے. تو سب سے اچھی تو یہ لائف سٹوری لگ رہی ہے اس ٹائم. سو پراؤڈ آف یو, جیتے رہو. لیکن اس وقت اس کا مطلب ہے تم اسکول جاتے ہوئے ڈانٹ پڑتی تھی کہ جلدی سے کارٹون کے آگے سے ہٹو اور اسکول جاؤ. ہاں ایگزیکٹلی, یہ ہوتا تھا میرے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں لائف سٹوری وہی بات ہے کہ جن لوگوں کو پلیٹ میں سب کچھ بنا بنایا ملتا ہے تو وہ تو اتنی قدر نہیں ہوتی اس چیز کی. بٹ وین یو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ, تو میں اپنی ہائر اسکول کے لیے جب میں آئی وینٹ ٹو لنڈن, وہاں پہ جا کر وہ آڈ جابس کرنا, وہ سارا کچھ کرنا, اور ایک ٹف لائف دیکھنا, کمفرٹ زون سے باہر نکلنا, ایک وہ ونٹر بلوز جو وہاں پہ ہو جاتے ہیں, اس فیز سے گزرنا, گھر یاد آتا ہے, ہاں وہ سب کچھ کر آ کے جب یہی رات, مطلب وہاں سیٹل ہونے کا بھی چانس تھا. واز بیک ان لائک 11-12 years بیک, تو وہاں سیٹل ہونے کا بھی چانس تھا. لیکن بٹ آئی ڈیسائڈ ٹو کم بیک. تو واپس آ کر اس کے بعد پھر میں نے اپنا کیریئر گروتھ کے لیے جو ہے وہ کام شروع کیا. آئی اسٹارٹ فرام اے سیلز جاب. اچھا, مطلب ایک جگہ پہ آئی اسٹارٹ سیلنگ پروڈکٹس, ڈفرنٹ پروڈکٹس. تو اس کے بعد سے کرتے کراتے آ کے میں نے چوز کی یہ PR پبلک ریلیشنز والی فیلڈ, کیونکہ اس میں پاکستان میں بہت کم ایکسپرٹس تھے. تو میں نے کہا کہ میں اس میں کیریئر پرسو کرتا ہوں. میری ماسٹرز بھی میرا برانڈنگ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ میں ہے. تو میں نے کہا میں اس چیز میں کیریئر پرسو کرتا ہوں. تو وہ پھر اس کے بعد اپنے جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہو, میں ہمیشہ میں ناظرین کو بھی یہی کہوں گا کہ جس چیز میں انٹرسٹ ہو, جو ینگسٹرز ہیں وہ اسی چیز کو پرسو کریں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ میری ایفرٹ کم لگنی ہے, کیونکہ میرا انٹرسٹ ہے اس میں. یار ہے کیا پبلک ریلیشنز؟ بیسکلی یہ ہے کہ اس میں بھی ڈفرنٹ قسم کے سیگمنٹس آ جاتے ہیں. کچھ پبلک ریلیشنز ہیں جی پرائیویٹ سیکٹر کے پبلک ریلیشنز, کچھ ہیں جی گورنمنٹ سیکٹر کے پبلک ریلیشنز. پبلک ریلیشن اٹ سیلف اس کے اوپر ڈگریز بھی کرائی جا رہی ہیں کہ پبلک ریلیشنز ہاؤ ٹو مینیج. ایک کارپوریٹ میں ہو تو آپ کارپوریٹ کے پبلک کے ساتھ کیسے ریلیشنز مینیج کریں گے, ان کے گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ کیسے مینیج کریں گے. تو بیسکلی اٹس اے واسٹ فیلڈ جس میں جو بھی کوئی کمپنی ہے یا کوئی آرگنائزیشن ہے یا کوئی منسٹری ہے, اس کے جو پبلک کے ساتھ ریلیشنز ہیں, پھر اس کے ہائر اپس کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں, مطلب سب لوگوں سے تو ریلیشنز مینیج کرنا بیسکلی. اور بیسکلی ساتھ اس کی PR جو ہے وہ, اگر PR فرم چل رہی ہے, اور PR فرم میں آپ نے اکثر سنا ہوگا جی کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو PR فرم ہائر کر لیتے ہیں. ریزن کہ اس کے پاس سیلیبریٹیز ہیں, اس کے پاس ڈفرینٹ گورنمنٹ سیکٹر کے منسٹرز ہیں, اس کے پاس نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, کانٹیکٹس بلڈنگ ہوتی ہے, اور پھر ان کو انگیج کرنا ہوتا ہے ڈفرینٹ ایونٹس پہ, کارپوریٹس کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ. مزے کی جاب لگ رہی ہے مجھے, ہے نا, لوگوں سے ملنا ہے, گپ شپ لگانی ہے, اس کو اس سے کنیکٹ کرا دیا. لیکن یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اور موسٹلی جو مجھے آپ کی باتیں سمجھ آئی کہ موسٹلی ان لوگوں کے لیے جو لوگ بہت زیادہ سوشلائز نہیں کر سکتے, ان کے لیے یہ PR فرمز بیسٹ ہیں. کیونکہ اگر وہ کوئی چیز لانچ کر رہی ہیں, اپنا کوئی بھی ایونٹ کر رہے ہیں, تو بس ایک PR فرم کو وہ کریں گے اور وہ سارا کچھ ان کے لیے چیزیں سنبھال لیں گے. اچھا جی, بورڈ آف انویسٹمنٹ کی کیا کہانی ہے؟ اور یہ انویسٹمنٹ جو ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آنا, یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہم خبروں میں اور بریکنگ نیوز میں تو بڑا سنتے ہیں, لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا کسی کو بتانا نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا. اچھا چپ کر کے بتا دو. اس میں بیسکلی توصیق صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, آپ نے صحیح کہا جی, فورن انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ڈیل کرتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی فورن انویسٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو راؤٹ ہو کے آتی ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ بورڈ آف انویسٹمنٹ بننے کا مقصد یہ ہے کہ ایز آف بزنس پرووائڈ کرنا فورن انویسٹرس کو, ایون لوکل انویسٹرس کو بھی جو بڑے لیول پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, بٹ بیسکلی اٹس فار
فورن انویسٹرز. تو فورن انویسٹرز میں جس طرح سے اب کل ہی کی بات ہے, میں میریٹ انٹرنیشنلز کی ٹیم آئی ہوئی تھی اسلام آباد, تو وہ انہوں نے میرے ساتھ انگیج کر کے پھر وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ملے, کمشنر اسلام آباد سے ملے, کہ تاکہ BOI کے تھرو, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو ان کی NOCs کا پروسیجر آسان ہو جائے گا, ان کے کلیئرنس جو ہے, ہاں ان کو ایز آف انویسٹمنٹ پرووائڈ کرنا, تاکہ بیسکلی وہ جو ایک پاکستان کا سو کالڈ سا امیج بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ پیسے نہیں انویسٹ کر سکتے جی, بڑے ہرڈلز ہیں, بڑے مسائل ہیں. ہم انشاءاللہ بہتری لا رہے ہیں چیز میں, اور اس کو اس لیول تک لے کر جائیں گے کہ کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ ابھی تو یہ میں لائک اٹس بین اے منتھ کی اس نیا بورڈ بنا ہے, پرائم منسٹر نے بنایا, میں اس میں آیا ہوں, تو ہم اس میں یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس کو ڈیجیٹائز کریں, کہ جو NOCs ہیں, جو فورن انویسٹرز ہیں, ان کو اگر کوئی NOCs دینی ہے, کوئی CDA کی NOC چاہیے, تو وہ سب ون اسٹاپ شاپ ایک آن لائن ہو, جہاں پہ ان کو یہ NOCs ہر چیز ایزیلی مل جائے, ان کو جانا بھی نہ پڑے دفاتر میں ادھر ادھر, اور شاید خود بھی پاکستان نہ آنا پڑے. کیونکہ اس سے پہلے تو دیکھیں بورڈ آف انویسٹمنٹ جب کام نہیں کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ یہی تھا کہ ان کو کوئی یہاں پہ پرائیویٹ کنسلٹنٹ ہائر کرنا پڑتا تھا, وہاں ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتے تھے, کوئی ایشوز ہو جاتے تھے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ آفیشلی دے کین گو اینڈ دے کین آفیشلی راؤٹ ہو کے ان کی چیزیں جاتی ہیں, جو ایزی ہو جاتا ہے پھر ان کے لیے. میرا خیال ہے ٹرسٹ لیول بھی بڑھتا ہے کہ دیکھیں نا, ایک سرکاری اگر ون سٹاپ شاپ ہے, کہ ون ونڈو آپریشن ہے, اور وہ حکومت پاکستان کا ہے, تو اس کے اوپر آئی ڈونٹ نو ارجنٹینا میں بیٹھا ہوا, یا برازیل میں بیٹھا ہوا, یا انگلستان میں بیٹھا ہوا ایک انویسٹر, یا قطر میں UAE میں بیٹھا ہوا ایک انویسٹر جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرے گا, رادر دین کہ توثیق حیدر نے کوئی کنسلٹنسی بنائی ہوئی ہے, یا گیلیکسی جدون نے کوئی. اور آپ دیکھیں کہ اتنا ایزی ہے یہ کہ دبئی پورا آپ کا یورپین کنٹریز پوری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کنورٹ ہو گئی, رائٹ. میں مطلب بینگ پارٹ آف دا ممبر بورڈ آف انویسٹمنٹ, وہاں پہ مجھے اس میں کیا ہوا کہ اب ایک کمپنی ہے دبئی میں, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کر رہی ہے فار UAE, پورے UAE کے لیے وہ کام کر رہی ہے. انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا جی کہ ہم پاکستان آ سکتے ہیں, پاکستان میں AI کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو میں نے پھر ان کی چیزیں راؤٹ کرا کے, سارا کچھ کرا کے, میں نے ان کو کہا جی کہ لیٹس یو کین کم, اور ہم اس پہ یہ کر رہے ہیں کہ میں نے ایک اپرچونیٹی نکالی کہ ہم اس پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تمام یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے کورسز سٹارٹ کرا رہے ہیں, تاکہ پورا پاکستان اور ینگسٹرز جو ہیں وہ AI کو جان سکے کہ واٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. کیونکہ ابھی تک ینگسٹرز نے بھی اس کو بہت حد تک اڈاپٹ نہیں کیا. تو اگر ایک پراپر کورسز یا وہ چیز, جس طرح ابھی فہد کے سیگمنٹ میں بھی یہی ایک چیز تھی کہ لوگ آنا بھی چاہ رہے ہیں, AI کو جاننا چاہ رہے ہیں, لیکن کیونکہ کوئی پراپر پلیٹ فارم نہیں ہے یا کورسز نہیں ہیں, تو وہ اب آپ جب انٹروڈیوس کراؤ گے تو آئی ایم شیور جب ہر یونیورسٹی میں, کالجز میں یہ چیز ہوگی, ایز اے سبجیکٹ پڑھیں گے تو آسان. اچھا, کیا یہ جیسے فاطمہ بات کر رہی ہیں, از دس ٹرو کہ اب یونیورسٹیوں میں AI پڑھایا جانے لگے گا؟ بالکل جی, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے بھائی, لیکن میں تو اس کام سے بالکل خوش نہیں ہوں. آپ کے اس کام سے اس پہ نہیں, AI کو پڑھنے کے بعد تو پھر فہد کیا, پھر تو فہد کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہے گی. نہیں, وہ چیزیں بھی انہانس ہو جائیں گی, فاطمہ کی بھی, توثیق حیدر کی ضرورت نہیں رہے گی, مطلب ہم گھر بیٹھ جائیں. آپ وہ بے فکر ہو جائیں, اس لیول پہ بھی لانچ نہیں کر رہے, اس پہ بھی 10 یار ہماری نوکریوں کے پیچھے نہ پڑنا. نہیں, اس پہ بیسکلی یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دیکھیں وہ نیڈ آف ٹائم اس لیے بن گئی ہے کیونکہ ہر چیز اس پہ کنورٹ ہو رہی ہے. اگر فرض کریں ہم جس طرح سے باقی چیزوں میں ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے, اگر ہم اس چیز میں رہ جاتے ہیں, دیکھیں باقی کنٹریز کو آپ جب دیکھیں گے آج سے 2-3 سال بعد, تو سارے ینگسٹرز کو, ہر بندے کو پتا ہوگا کہ AI پہ کام کس سے ہوتا ہے. پھر ہماری طرف آئیں گے تو ہماری طرف وہی گرافک ڈیزائنرز جو ہیں وہ اسی طرح بیٹھ کے مینولی 1.5 گھنٹے میں ایک امیج بنا رہے ہوں گے. تو انہی کو اگر یہ پتا ہو کہ یہی امیج 5 منٹ میں کیسے بن جاتا ہے, تو انہی کا فائدہ ہے کہ ان کے لیے ایک تو کام آسان ہو جائے گا, دوسرا ان کے لیے مور ورک اپرچونیٹیز اور زیادہ کریٹ ہو جائیں گی نا ان کے لیے. تو اس لیے AI پہ اٹس ناٹ کہ AI میں صرف مطلب کوئی اسپیسیفک چیزیں, AI میں جو آلریڈی لوگ مینولی کام کر رہے ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ پھر اس کو آٹومیٹڈ طریقے سے 5-7 منٹ 10 منٹ کے کام کریں گے, جو کہ 2 گھنٹے لیتے تھے وہ جس کام. یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کے AI کے آنے سے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے سے, جو انسان کی جو جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ بے روزگاری میں بدل جائیں گی اور سب کام مشینیں کرنے لگیں گی, یہ پھر غلط ہے؟ یہی مقصد کورسز لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے, تاکہ وہ جو ایک مائنڈ میں چیز بیٹھی ہوئی ہے نا کہ بھئی AI آیا تو جی آپ کا کام ختم ہو گیا, نہیں, آپ کا کام مزید بہتر ہوگا, ٹائم کم ہو جائے گا, دیٹس اٹ. مطلب آپ دیکھیں ابھی سعودی عرب نے کہا جی کہ 30,000 ہمیں سرٹیفائڈ لوگ چاہیے AI کے. اب مجھے بتائیں اگر آپ یہ کورسز کریں گے تو آپ ان کی وہ جو نئی نیوم سٹی بن رہی ہے اس جگہ پہ نہیں, دے وانٹ کہ ہمیں ان کی طرف سے پراپر ریکویسٹ آئی ہے کہ 30,000 لوگ چاہیے AI سرٹیفائڈ.
اب اگر یہ کی ہوتی انہوں نے تو ان میں سے ایٹ لیسٹ 10,000 تو جا سکتے تھے سعودی عرب جاب کرنے کے لیے. تو یہ فائدہ ہے ان کا اپنا فائدہ ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کام ڈیمیج ہوگا یا کوئی بے روزگار ہو جائیں گے, نہیں, کام انہانس ہوگا, کام بہتر ہوگا. انٹرسٹنگ. اچھا ایاب, اس وقت ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان کا جو زیادہ تر ہماری ویورشپ ہے وہ ہمارے دیہات میں, ہمارے گوٹھ میں, گاؤں میں, وہاں بیٹھا ہوا اس وقت ایاب احمد جو تمہاری بات سن رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کیونکہ اسلام آباد میں یا کراچی میں یا کسی پیسے والے گھر میں پیدا نہیں ہوا اور میرے پاس تو لاہور کی یونیورسٹی اور اس سے کالج کی اپرچونٹی نہیں ہے, تو میں تو زندگی میں یہ چک نمبر 143 پہ پیدا ہوا ہوں, تو میری تو بس دنیا یہی ہے. اس نوجوان کو, اس ایاب احمد کو, اس توثیق حیدر کو, اس فاطمہ جدون کو, اس آمنہ کو, اس راشد کو تم کیا پیغام دو؟ دیکھیں میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا کہ میں جب 18 سال کا تھا, یوزلی پاکستان میں 90% لوگ اسی ٹائم پہ ہی چینج آتا ہے لائف میں کہ اب کیا کریں, پیسے نہیں ہیں گھر پہ. میں جب 18 سال کا تھا تو میں نے اس دن سے لے کے آج تک میں نے اپنے والدین سے پیسے نہیں لیے. یہ جو سب کچھ ہے, یہ جو پروفائل بنی ہے, یہ میری اپنی انڈیپینڈنٹ میں نے خود محنت کر کے بنائی. میں جب پہلی دفعہ لندن گیا تو میری جیب میں ٹوٹل 800 پاؤنڈ تھے. اس دن سے لے کے آج تک میں نے پیسے نہیں لیے اپنے والدین سے. میں نے ان 800 پاؤنڈ کے بعد سے میں نے اپنی جاب شروع کی پڑھائی کے ساتھ. اور نہیں, لیکن انگلینڈ جانے کے لیے میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر میں وہی 18 سال کی عمر میں پاکستان ہوتا نا, تو میں نے جب میں 14-15 ایئرس کا تھا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے 17-18 کے بعد انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اگر میں پاکستان میں ہوتا, اصل بات بھی انڈیپینڈنٹ ہونا, اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے. آپ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے تو دیکھیں, اگر آپ, میں یورپین لائف سٹائل کا اس لیے بات کروں کہ وہاں پہ جب بچہ 17-18 کا ہوتا ہے اس کے بعد سے وہ فادر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے. وہ جتنی بھی رچ فیملی ہو, وہ گھر سے باہر اس نے نکلنا ہے اور اپنا ٹھکانہ بنانا ہے. کیسے بنائے گا, گھر سے تو پیسے نہیں دینے انہوں نے نا. تو سیم اگر آپ یہاں پہ ابھی پاکستان میں بہت بہتر حالات ہیں کہ ایٹ لیسٹ والدین گھر پہ رکھتے ہیں آپ کو 18 سال کی عمر میں کہ ادھر ہی رہو. تو اگر وہ چیز آپ پہ آ جاتی ہے آج سے 10-15 سال, اور مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ ہو جائے گا کہ آپ یہاں سے آپ کو یہ لائف سٹائل آ جائے گا کہ 18 سال بعد پیرنٹس یا جو بھی ہوگا اس ٹائم پہ جو چل رہا ہوگا کہ کہیں گے جی آپ گھر سے باہر نکلو, خود بناؤ اپنا, خود کھاؤ اور خود اپنے جدھر رہنا ہے خود رہو. تو جب وہ چیز آ گئی تو obviously کمفرٹ زون سے آپ کو نکلنا پڑے گا اور آپ کو سب کچھ خود کرنا پڑے گا نا. تو وہی کرنا, اگر اس ٹائم کا ویٹ کرنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود سے اس چیز کا مائنڈ بنائیں اور تھوڑا سا 2-3 سال کے لیے ذرا مشکل وقت گزارو. پھر میں یہی کہوں گا کہ جس چیز میں انٹرسٹ ہے وہ کام کریں. آپ وہ کام مت کریں جس پہ آپ کو جی بڑا ہی اپنے آپ کو اسپرچولی زور لگانا پڑ رہا ہے, اپنا بڑا ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے. آپ جس میں انٹرسٹ ہے وہ کام کریں. اصل میں ماں باپ کی بھی جو تکمیل نہ ہو چکنے والی جو خواہشات ہوتی ہیں نا, جو مکمل نہیں ہوتی, پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ میں نے کام جو ہے ارسلان سے کروانا ہے, کیونکہ وہ میں نہیں, اپنی جو خواہشات مکمل نہیں ہوئی وہ ہم اپنے بچوں سے, حالانکہ ان کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں, پھر وہ ایک سائیکل چلتا چلا جاتا ہے. ایاب تھینک یو ویری مچ, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اور فاطمہ, میں اور ہماری ٹیم ہمیشہ ایسے ہی پاکستانیوں کو رائزنگ پاکستان میں فیچر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے انسپریشن ہے, جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں کچھ بڑا سا کر رہے ہیں اور آپ کے لیے ایک ایسا ہڈن میسج لے کے آ رہے ہیں کہ آج کا ایاب کا میسج ہے کہ وہ کریں جس کا آپ کو شوق ہے اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. اماں پراٹھے بنا کے کب تک آپ کو کھلاتی رہے گی اور آپ 11 بجے تک سوتے رہے گی. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ماؤں کو بھی چاہیے ذرا بچوں کو تھوڑا پیمپر کم کریں. ادھر پتہ ہے ہماری جو دیسی مائیں ہیں ان کا بھی ایک یہ ہے کہ بچے اگر نکلنا بھی جائے نا اپنے کمفرٹ زون سے, توثیق تو ہم سب اسی سسٹم کا حصہ ہے. اب وہ سوال ہی پیدا نہیں تھکا ہوا آیا ہوگا, یہ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. obviously ماں پھر ماں ہوتی ہے, وہ کہیں پہ بھی کوئی بھی ماں ہوگی تو وہ تو یہی کام کرے گی, وہ تو نہیں چاہے گی میرا بیٹا کمفرٹ زون سے باہر نکلے. یا بیٹی بھی, ایگزیکٹلی بیٹی بھی, گڑیا ہے نا نازوں سے پالی ہوئی, یہ اب جا کے خود ہاسٹل میں اپنا کھانا خود پکائے گی. نہیں یہ ہم نے, لیکن یہ کرنا پڑے گا. آپ اسٹوڈنٹ لائف تک کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی جب صبح جاتی ہوں, ابھی میری امی دیکھ رہی ہوں کہ جب میں گھر جاتی ہوں تو آپ مجھے تو ایسا کوئی شہنشاہ والا ٹریٹمنٹ ملتا ہے یہاں سے جانے کے بعد, فاطمہ آپ نے یہ کھایا, بیٹے آپ نے یہ کیا, آپ یہ نہ کر. لیکن وہ والی بات ہے کہ جب تک ہم پہ ایک چیز نہیں ڈالتے ہم اس چیز کو نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. ایاب تھینک یو ویری مچ, آل دی بیسٹ, بہت بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان میں آپ آج ہمارا
साथ दे रहे थे, हमारे साथ शामिल हुए। बताइएगा फहद का, अब्दुल्ला का, अयाब का सेगमेंट आपको कैसा लगा। मिलेंगे फिर, खुश रहिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।